سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بزرگان دین، محترم و مکرم سامعین، جمعے کا مبارک دن ہے اور محرم الحرام کا مبارک مہینہ ہے. یہ اسلام کے محترم مہینوں میں سے اشہر حرم جو کہلاتے ہیں، ذیقعد، ذی الحجہ، شوال اور محرم، یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جب سے اللہ نے آسمان و زمین پیدا کی اور سال 12 مہینے دنیا کا بنا ہے. تو یہ 4 مہینوں کو احترام، تقدس عطا فرمایا ہے. ان میں محرم الحرام، جس میں ایک عاشورہ بھی ہے. 10 محرم کو عاشور کہتے ہیں. اس دن میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے متبعین کو فرعون کے مقابلے میں نجات ملی اور فرعون اور فرعونی غرق ہو گئے تھے. اس شکریہ میں روزہ رکھا گیا ہے. آپ نے خواہش کی تھی کہ میں اگلے سال 9 کو رکھوں گا اس کے ساتھ، لیکن وہ خواہش پوری نہیں ہوئی. آپ اس سے پہلے تشریف لے گئے. اس لیے سنت میں وہی 10 تاریخ کا روزہ ہے. کوئی رکھنا چاہے تو ثواب کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بڑے گناہ معاف فرماتے ہیں. اتفاق سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ دینے والوں نے وقت کے ایک ظالم بادشاہ جو منصب پر رفع تھا لیکن کام دوسرا کر رہا تھا، یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان ابن حرب. حقیقت یہ ہے کہ یزید کا چال چلن ناپسندیدہ تھا. باپ کو کہاں بیٹے کا پتہ چلتا ہے؟ باپ تو خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک شخص تھے، نیک خصلت تھے. بخاری شریف میں ایک آنا حلیمن ذا وقور، بہت بردبار و باعزت انسان، بہت ہوش مند، بہت ہی قابل قدر، قابل عزت. لیکن بہرحال علی مرتضیٰ سے اختلاف تھا اور صفین کی لڑائی پیش آئی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بی بی صاحبہ ام المؤمنین عائشہ کی بھی جنگ ہوئی بصرہ کے اندر، جنگ جمل. ان تمام جنگوں میں یہ صحابہ ایمان پر قابل تھے اور اللہ نے ان دین کا کام دیا ہے. ان جنگوں میں بھی اسلامی مسائل کی زندگی تھی اور بہت خوشگوار قسم کے احوال پیدا ہوئے. بدقسمتی سے یزید یہ پھر وہ باتیں نہیں تھی جو حضرت معاویہ میں تھی، بلکہ وہ غلط راہ پہ چل رہا تھا. آسان لفظوں میں کہا جائے کہ وہ دربار پر حکومت نہیں مانتا تھا،
اور وہ سمجھتا تھا کہ تمام لوگوں پر شریعت نافذ ہو، لیکن حکمران اور اس کے جو ساتھی ہے وہ شریعت سے ماورا ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات نامنظور تھی اور انہوں نے اس کے خلاف اپنی ہمت دکھائی اور اللہ نے ان کو قیامت تک شہداء و سعداء بنایا، اور مسئلہ کہ شریعت سب پر نافذ ہوگی یہ زندہ و تابندہ رہا۔ اس کے علاوہ جو کہانیاں ہیں اور مرثیے ہے اور کربلائی ہے وہ تو انہوں نے اپنے رونے دھونے کے لیے ایک راستہ بنایا ہے۔ علماء اہل سنت نے ہمیشہ اس کو ناپسند کیا ہے۔ ان ایام میں ایسے واقعات بیان کرنا، ایسے لوگوں کی طرح لباس پہننا یا ان کا رنگ ڈنگ اختیار کرنا سب ناپسندیدہ ہے۔ مشابہت اختیار کرنا بھی جرم ہے۔